الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا تفصیل کے ساتھ ہلکے سے مفصل انداز میں گزشتہ ہفتے آپ کی خدمت میں اس مضمون کو اپنی سی کوشش کرتے ہوئے رکھا گیا تھا کہ مذہب اسلام سے پہلے عورت ذات کی حیثیت انسانی سماج میں کیا تھی، اسلام نے عورت ذات کو کیا دیا، کیا مقامات ملے، کیا حیثیت عطا ہوئی، یہ خاکہ بھی آپ کی خدمت میں رکھ دیا گیا تھا۔ اس خاکے کی تجدید کرتے ہوئے قرآن مجید کی اس آیت کو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں جس سے منظر کی عکاسی رب اکبر نے قرآن مجید میں فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ۔ قرآن مجید یہ کہتا ہے اسلام کی آمد سے قبل کے حالات میں عورت ذات کا جو کچھ وجود بنتا تھا اس کی ایک نظیر مذہب اسلام پیش کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے جب ان میں سے کسی کو بچی کی ولادت کی خبر دی جاتی تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا، اور وہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا تھا کہ اس کے گھر میں جو بیٹی کی ذات پیدا ہوئی ہے یہ ہونی چاہیے تھی۔ قرآن نے مزید کہا کہ وہ غصے میں گھٹتا جاتا، جیسے کسی بندے کو کوئی غم لاحق ہو اور اس کا وجود اس غم سے متاثر ہو کر صحت ڈھلنے لگتی ہے، یہ کیفیت اس کی ہوتی، چہرہ مان پڑ جاتا، فق پڑ جاتا، اور وہ چہرہ چھپائے چھپائے پھرتا۔ اس بری خبر کی آر کی وجہ سے قوم سے چھپتا پھرتا، اور وہ یہ سوچتا کہ اس کو ذلت کی حالت میں لیے پھرے یا زندہ زمین میں دبا دے۔ اگر وہ اس بچی کو جینے دیتا ہے تو موجودہ جو اس وقت کا سماج تھا وہ مطعون کرے گا، وہ طعنہ دے گا، اور وہ حد درجے کمزور نگاہوں کے ساتھ اس سے ملاقات کرے گا، باہم مخاطب ہوگا۔ اور میں نے گزشتہ ہفتے یہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ اس کی نظیریں اگر آپ احساس کی دنیا میں جا کر دیکھیں تو آج بھی ملتی ہیں، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہاں برادران وطن کے ساتھ رہنا اور ان کے سماج اور معاشرے سے غیر محسوس طریقے پر ان چیزوں کا ہمارے آپ کے اندر چلے آنا۔ صورتحال اتنی نازک ہوتی کہ وہ یہ سوچنے پر مجبور ہوتا کہ آخر کروں تو کیا کروں۔ آج بھی اگر کسی کو 1 سے زائد 2، 2 سے زائد 3 اور 3 سے زائد پھر 4 اور 5 اکٹھی کسی کے یہاں بیٹیاں ہوں اور وہ اپنا تعارف کراتے ہوئے یہ کہے کہ میرے یہاں 5 بیٹیاں ہیں، تو اس پر سوال کے جواب میں بشکل سوال یہ ضرور دہرایا جاتا ہے بیٹا نہیں ہے،
بیٹا نہیں ہے. اس سوال کے جواب میں یہ پس منظر پوشیدہ ہوتا ہے. آپ کے یہاں بیٹا نہیں ہے، بس بیٹیاں ہیں. اس کا مطلب وہ ذہن میں پایا جاتا ہے کہیں نہ کہیں کہ بیٹی کا صرف ہونا یہ گویا ایک عیب کی بات ہے. اللہ میری آپ کی حفاظت فرمائے. مذہب اسلام نے اس تصویر کو صاف کیا ہے، آئینے کی مانند شفاف کیا اور صاف کہا. قرآن مجید نے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، زمین و آسمان میں سب کچھ اللہ کا ہے، کسی کا نہیں، کسی کے باپ کا نہیں ہے. اگر کسی کے پاس طاقت ہے، حکومت ہے، بزور زعم و زور، اگر کوئی اپنی طاقت کا بیجا استعمال ظالمانہ رویوں اور کردار کے ساتھ کر کے یہ سمجھتا ہے کہ وہ زمین پر اسی طرح دندناتا پھرے گا تو یہ اس کی بھول ہے. اسی زمین پر رہتا تھا فرعون. کیا کوئی جانتا ہے فرعون کسے کہتے ہیں؟ اس کے باقیات کو اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر نشان عبرت بنا دیا ہے. جاؤ مصر کے عجائب خانوں میں جا کر دیکھو، ایک بڑی سی لاشا ایک کہیے کہ تابوت میں موجود ہے اس بات کے لیے کہ لوگ آئیں اور نشان عبرت میں عبرت کا سامان پکڑیں. اللہ تعالیٰ نے صاف کہہ دیا تھا کہ تم کو نشان عبرت بنائیں گے، ایسا بنائیں گے تمہارا بھوٹان بنا دیں گے، اتنا مارے. اور پھر مارا پروردگار نے. آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی پرسان حال نہیں. ہمارے حضرت قاری احسان محسن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ کی ایک نظم ہے. اس نظم میں انہوں نے 4 بڑے نمونے جو گزرے ہیں ان نمونوں کی زندگیوں کے پس منظر اور اس کی عکاسی کی ہے. چنانچہ فرعون کے لیے وہ لکھتے ہیں یوں ہے مطلع کا شعر: خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عمر یوں ہی گوانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ. اور پھر بند ہے بہت مشہور: تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ. آج کے حکمرانوں کو سوچنا چاہیے کہ حضرت فرعون بھی اسی زمین پر بستے تھے آج کے حضرتوں کی طرح. بہت سے حضرت ہیں، اب کس حضرت کا نام لیجئے تو کس کا چھوڑ دیجئے، اس لیے بس لفظ حضرت ہی پہ اکتفا کیجئے. تھا حکومت کا فرعون کو بھی نشہ، ظلم پر ظلم خلقت پہ کرتا رہا، جب سمندر میں ڈوبا تو کہنے لگا اس حکومت کے پانے سے کیا فائدہ. بینڈ بجا کے رکھ دی اللہ نے، کوئی کام نہیں آتا. یہ تو خداوند عالم زمین پہ دکھاتا ہے. 50 سال کا اقتدار ختم ہوا، تاراج ہوا اس کا قلعہ اور برباد ہوا. شام کا امیر بشار الاسد بھاگ گیا، چوروں کی طرح نکلا. جس کو پروٹوکول میں کوئی کمی ہو جاتی تو لوگوں کو سزائے موت دیتا، سرنگ کے راستے نکلا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسا بنائیں گے کہ تم سمجھ نہیں پاؤ گے ہم کیا کرنے والے ہیں. اور حضرت آپ کو ایک بات بتاؤں، بڑے لوگوں کی موت اسی میں نہیں ہوتی کہ ان کو جوتے اور چپلوں سے مارا جائے، یہ تو انتہا ہوتی ہے. بڑے لوگوں کی موت کی دردناکی اس میں ہوتی ہے کہ وہ زمین کے جس ٹکڑے پر راج کرتے ہیں زمین کا وہی ٹکڑا ان کے لیے تنگ کر دیا جاتا ہے، یہ ان کی موت ہوتی ہے. خود اپنے ملک کا منظرنامہ اب بھی دیکھ لو اور آئندہ بھی دیکھ لینا، کوئی نہیں. الیس اللہ باحکم الحاکمین. بہر کیف یہ کہ میں اور آپ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل پر اس مکے کی جاہلانہ رسم سے متاثر ہیں. کس لیے ہیں؟ شاید یہی ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم نے اور آپ نے سیرت کو بغور نہیں پڑھا. میرے اور آپ کے سامنے نہیں ہے سیرت سامنے ہوتی تو اس آیت سے ضرور گزر ہوتا
اور اس آیت سے نظر گزرتی اور تلاوت کرتی، للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء، اللہ جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناثا، جسے چاہتا ہے بیٹی دے دیتا ہے، پھر بیٹی دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے، پھر دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، بیٹا پھر بیٹا اور پھر بیٹا اور پھر بیٹا، جتنے اللہ چاہے اتنے دے گا۔ پھر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے او یزوجہم ذکرانا واناسا، پھر کچھ جوڑے ہم نے ایسے بھی بنائے ان میں ہم دونوں چیزوں کو وجود دیتے ہیں، اب بیٹا اب بیٹی، اب بیٹی پھر بیٹا پھر بیٹا، بیٹی بیٹا بیٹی، وہ اللہ کی تقسیم ہے، ان کی تخلیق ہے، وہ جس کو چاہے۔ اب پھر ایک بات پروردگار نے کمال کہی، وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، وہ منحوس، عقل کی اندھی، فہم و فراست سے خالی، ساس سنے ساس، وہ پاگل ناہنجار نندے سنے جو اپنی بھابھی کو بیٹی کے جنم دینے پر مطعون کرتے ہوئے یہ کہہ جاتی ہیں کہ تمہارے یہاں بیٹے نہیں ہوتے ہیں، وہ سنے، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم مہر بھی مار دیتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیتے، پھر رہے لوگ دھکے کھاتے، حضرت 7 سال ہو گئے شادی کو بچہ نہیں ہوتا، تعویذ دیجئے، دم کیجئے، درود کیجئے، اور کلیر کی خانقاہ، اجمیر کی درگاہ، اور جناب من نظام الدین کی چادر، اور پتہ نہیں سب کیا کیا، ایک اولاد کی چاہ ہے، نہیں معلوم کہاں کہاں لیے پھرتی ہے۔ آدمی شرک میں توحید میں امتیاز نہیں کر پاتا، اولاد چاہیے۔ بتائے کوئی انسانوں کی دنیا میں جا کر اعلان کرے یہ سب کچھ اللہ کی تخلیق ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جو دیتا ہے پروردگار دیتا ہے، اللہ نہ چاہے، کسی کے باپ میں دم نہیں ہے، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا کہ وہ اپنے اختیار سے کسی کو اولاد دے دے۔ اور رہی پیر صاحب کی بات، مارکیٹ میں حرامی پیروں کا ایک بہت بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت، جو بات کا دیکھ کے بتاتے ہیں، حضرت کو سب پتا ہے، حضرت انڈیا میں نماز بھی نہیں پڑھتے، ارے تمہارے حضرت نماز نہیں پڑھتے، ان کی نماز مکے میں ہوتی ہے، جس کمینے کی فرض نماز وقت پہ انڈیا میں نہ ہو وہ مکے میں پڑھے گا، مدینے میں پڑھے گا، ایسی کسی پیری کا تصور مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ یاد رکھو، پیر، مشائخ، علماء، مرشد، مربی اور رہبران قوم و ملت، رہبران دین و ملت اسی وقت تک، اسی پیمانے تک لائق تقلید ہے جب تک ان میں محمد الرسول اللہ کی سنت اور ان کا دین دکھتا ہے۔ جب علماء امت کے رہبر حضور کے دین سے بیزار ہو جائیں، کنارہ ہو جائیں، پھر وہ لائق اتباع نہیں رہتے، پھر آپ ہی کی طرح 2 ہاتھ ہیں ان میں، آپ ہی کی طرح 2 پاؤں ہیں ان میں، کوئی حضرت کو کیا الگ سے 2-4 ہاتھ پاؤں لگے؟ نہیں، کچھ نہیں، سب آپ کے جیسا ہے۔ وہ حضرت ہیں اس لیے محمد کا دین ان پر آپ سے زیادہ چھلکتا ہے، وہ حضرت ہیں اس لیے خدا کا قرب و معرفت آپ سے زیادہ ہے، وہ علوم نبوت سے سرفراز ہیں اس لیے وہ حضرت ہیں، اور اگر حضرت ان سب سے الگ ہٹ جائیں تو پھر وہ حضرت نہیں، پھر وہ حضرت نہیں ہے۔ پتہ چلا حضرت نے 1 انگوٹھی، 2 انگوٹھی، 3 انگوٹھی، حضرت ہے، بلا ہے، حضرت ہے، مصیبت ہے، پیر صاحب ہے، کوئی منداری ہے، یہ ہے کیا اللہ کا بندہ؟ اتنی انگوٹھیاں تو محمد الرسول اللہ نے نہیں پہنی، پھر یہ کیوں پہنتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ حضور کے سچے متبع نہیں۔ اب وہ کوئی ہو، دیوبندی ہو، بریلوی ہو، اہل حدیث ہو، جماعت اسلامی کا ہو، یا آج کل جتنے سب ڈمرو بجاتے پھرتے، کوئی، حضور کی سنت، حضور کی سیرت، یہ پیمانہ ہے کسی کے پیچھے چلنے کا۔ اللہ کے نبی کی سنت اور آپ کی سیرت کسی کے پیچھے نہیں دکھتی تو پھر کسی صورت اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ انگوٹھی پہننے کا چلن بھی حضرت بہت ہے، حضور علیہ السلام نے ضرورتاً انگوٹھی پہنی، ضرورتاً، آپ کو مہر لگانی ہوتی تھی، ہمیں اور آپ کو کون سی مہر لگانی ہوتی ہے؟ یہ محل غور ہے، پہلو علماء نے، فقہاء نے لکھا ہے، تاہم اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ لوگ فقہاء کی مرتب کردہ، تخصیص کردہ چاندی کی مقدار میں اگر انگوٹھی پہن لیتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے،
لیکن یہ انگوٹھیوں کا انبار جو لگائے پھرتے ہیں، حضرت ڈمرو پتہ نہیں کہاں سے چلے آتے ہیں، کوئی معنویت نہیں رکھتا۔ وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، یہ بات یہاں سے نکلی۔ پیروں پہ بڑے بھروسے ہوتے ہیں عورتوں کو، مرد بیچارہ سنبھلتا بھی ہے، وہ جیک لگاوے پیچھے سے حجن، اور وہ جیک لگا کے کہ دیکھنا میں نے منت مان رکھی، تم مجھے نظام الدین لے کے چلو، دو چار پھیرے ہو جائیں گے تو بچہ ہو جائے گا۔ ہو گئے بچے، اندھی کہیں کی عقل کی ماری ہوئی، نہیں ہوتا۔ یہ سب اللہ کی تخلیق ہے، اللہ چاہے تو عطا کرے اور اللہ نہ چاہے تو نہیں ملے گا۔ وہ دینے پہ آئیں تو ابراہیم علیہ السلام کو دیں، 86 سال کی عمر میں اسماعیل عطا کر دیں، اور وہ نہ دیں تو نومولود، نو عمر، شباب کو پہنچے ہوئے جوان دلہا دلہن کو اولاد نہ دیں، اور اعلان کریں وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا، ہم نے مہر مار دی، ہم نہیں دیتے۔ یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ غرض یہ کہ مکے کے اس ماحول میں صورتحال اتنی تباہ کن تھی کہ عورت ذات کو کسی زاویے سے مردوں کی دنیا سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسلام کا سورج طلوع ہوا، امام الانبیاء کی آمد کے چرچے ہوئے، محمد الرسول اللہ آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آئے جن کی آمد کی، جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی، وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی۔ انسانیت رو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام سے پہلے انسانی فطرت سسکیاں لے رہی ہے، فطرت پر چوٹ ماری جا رہی ہے۔ عورت ذات کا احترام ہونا تھا، نہیں ہے۔ ماں کو مقام ملنا تھا، نہیں ملتا ہے۔ بیٹی کو سر پر بٹھایا جانا تھا، کوئی نہیں سمجھتا۔ بہنوں کے ساتھ ریسپیکٹڈ فل معاملہ ہونا تھا، کوئی نہیں کرتا۔ بیوی کے ساتھ بے معنی زندگی گزاری جاتی ہے۔ اسلام آیا تو اس نے تقسیم کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کو، اور یہ مژدہ سنایا گیا، یہ بشارت سنائی گئی، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ۔ پیارے پیغمبر، لاڈلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے دو جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ حضور کی رحمت سے دنیا استفادہ کر رہی ہے، حضور کی رحمت سے دنیا کو فیضان مل رہا ہے، حضور کی رحمت سے دنیا سرفراز ہو رہی ہے۔ حضور کی رحمت ہے انسانوں کی دنیا میں، مردوں پر بھی آئی، عورتوں پر بھی آئی، بچوں پر بھی برسی، بوڑھوں پر بھی برسی، ہر ایک کے حقوق متعین کیے۔ حضور کی رحمت ہے، آپ کا دین آیا تو جانوروں کے حقوق بھی مرتب کر دیے گئے۔ مطلق عورت ذات پر پروردگار نے اسلام کی آمد کے بعد مصطفیٰ کی رحمت کی ہوا کے جھونکوں کو اس طرح برسایا کہ مرد کو پابند بنایا گیا عورت کا، اور یہ کہا گیا کہ یہ تمہارے زیر اثر ہے، ماتحت ہے، تم اس کے کفیل ہو، تم اس کے ذمہ دار ہو۔ سو مردوں کی دنیا کے لیے ضروری ہے کہ وہ عورتوں کی دنیا کے تمام تر تحفظات کو یقینی بنائے۔ اور پھر رشتوں کے زاویے سے، یہ ہماری گفتگو شروع ہوتی ہے یہاں سے، رشتوں کے زاویے سے، یعنی آج کا جو موضوع ہے، رشتوں کے زاویے سے پروردگار نے اسلام کی آمد کے بعد عورت کو 4 بڑے سہارے عطا کیے۔ کتنے سہارے؟ 4 بڑے سہارے۔ پیدا ہوئی تو پہلا رشتہ اس عورت ذات کا انسانی دنیا میں مردوں کے ساتھ جو وابستہ ہوتا ہے، وہ رشتہ ہے بیٹی کا۔ کسی کی بھتیجی ہے تب بھی بیٹی ہے، بھانجی ہے تب بھی بیٹی ہے، پوتی ہے تب بھی بیٹی ہے، نواسی ہے تب بھی بیٹی ہے، اور اپنے بابا کی تو بیٹی ہے ہی۔ اب یہ عورت ذات پیدا ہوئی اور اس کے ساتھ پہلا رشتہ جڑ رہا ہے بیٹی کا۔ امام الانبیاء نے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے متبعین، پیروکار، اصحاب پیمبر کو خطاب اول کرتے ہوئے، اور اس مخاطبین اولین جماعت کو حضور نے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، خبردار سنو، جس زمین پر تم نے آنکھیں کھولی
یہاں بیٹی کے ساتھ زیادتی، ناروا سلوک، اس کے حقوق کو مارنا، اس کی پیدائش پر دل کا اپنے آپ میں مایوسی کا شکار ہو جانا، اور مزید یہ کہ بیٹی کی پیدائش پر منہ چھپائے پھرنا یا اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھنا، یہ سب کچھ تھا اب تک. لیکن اب تمہارے نبی کی رحمت کا دریا بہے گا، محمد الرسول اللہ کی رحمت کے فیضان سے اس عورت ذات کو بیٹی کی شکل میں رحمت کا حصہ ملے گا، اور وہ یہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں من عال جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامت انا وہو وضم اصابعہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے 2 لڑکیوں کی پرورش کی، کسی کے یہاں 2 بیٹیاں ہیں، اس نے ان کی پرورش کی، تربیت کی، محبت کا، عظمت کا، پیار کا، چاہت کا، حسن سلوک کا، ان پر سایہ رکھا، ان کا خیال رکھا، بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہیں دی، ان کی چاہتوں کا خیال رکھا، ان کی آنکھ میں کبھی آنسو نہیں آنے دیا، اس بیٹی کو اس باپ نے تعظیم و تکریم سے نوازا. حق جل مجدہ نے اپنے محبوب کے ذریعے پیغام سنوایا. اپنی امت کو یہ پیغام سنا دیجئے، جو اپنی بیٹی کی پرورش کرتا ہے، 2 بیٹیوں کی پرورش کرتا ہے، اور ایک روایت میں 3 کا بھی ذکر ہے، ایک میں 1 کا بھی ذکر ہے. غرض یہ کہ روایت میں 3 طرح سے تذکرہ ہے، کسی کی 1 بیٹی ہو، 2 بیٹیاں ہو، 3 بیٹیاں ہو، یا پھر زیادہ سے زیادہ جتنی بیٹیاں ہوں. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باپ نے تربیت کی، پرورش کی، یہاں تک کہ وہ بچیاں بالغ ہو گئیں اور اس نے ان کو رخصت کر دیا. وہ روز قیامت اس حال میں آئے گا. یوں کہہ کر اللہ کے پاک پیغمبر نے اپنی دونوں انگلیاں اٹھائیں اور پھر ان کو ملا دیا، اور اشارہ ایک کلام اس طرف تھا کہ جیسے یہ دونوں انگلیاں ایک دوسرے سے مل کر قریب تر ہو گئی ہیں، ایسے باپ جو بیٹیوں کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے والے ہیں قیامت میں مجھ محمد کے اتنا قریب ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ایک دوسری روایت میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس سے پہلی جو روایت تھی وہ صحیح مسلم کی تھی، حضور نے فرمایا، ابو سعید خدری راوی ہیں رضی اللہ عنہ، وہ کہتے ہیں لا یکون لأحدکم 3 بنات او 3 اخوات فیحسن الیہن الا دخل الجنہ. ابو سعید خدری کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، رسول اللہ نے فرمایا تم میں سے کسی کے پاس 3 لڑکیاں ہوں یا 3 بہنیں ہوں اور وہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، جنت میں ضرور داخل ہوگا. بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک ہے کیا؟ اس کی معنویت کیا ہے؟ نوٹ کر لیجئے، پوائنٹس عرض کر رہا ہوں. نمبر 1، بیٹوں کو ان پر فوقیت، ترجیح، بڑھوتری نہ دی جائے، بلکہ اسی طرح اسی معنویت کے ساتھ رکھا جائے. ایسے انگلی پہ ہاتھ رکھیے، میں کوئی اکیلا ذمہ دار تھوڑا ہوں، آپ بھی ذمہ دار ہیں، گفتگو میں شریک رہیے. بیٹوں کو جیسے وہ رسپیکٹ کرتا ہے، بیٹوں کو جیسے وہ ترجیح دیتا ہے، ویسے بیٹیوں کو ترجیح دے. یہ کہہ کر بات کو گول مول نہ کرے تم چپ بیٹھو، تم بیٹی ہو، تمہیں یہ سب زیب نہیں دیتا. اب بابا آپ کے بیٹے کو سب زیب دیتا ہے؟ سب نہیں، بیٹوں کو بھی سب زیب نہیں دیتا، انہیں بھی کچھ زیب دیتا ہے، کچھ نازیب ان کے لیے بھی ہوتا ہے. اس لیے باپ کی ذمہ داری ہے بیٹوں کو بیٹیوں پر ترجیح نہ دے. نمبر 2، اچھی تربیت کرے. تعلیم کے میدان میں ان کو شریعت کے دائرے میں رہ کر آگے بڑھنے کے مواقع فراہم کرے. اس سوچ کا خاتمہ کیا جائے کہ تم بیٹی کی ذات ہو، تمہیں کیا ضرورت پڑی ہے پڑھنے کی، تم کیا کرو گی؟ کل کو اگلے گھر جا کے تمہیں روٹیاں پکانی ہیں، برتن مانجنے ہیں، شوہر کی خدمت کرنی ہے. بس یہ سب کچھ کرنے پر بھی آدمی کے پاس علم ہو تو برا نہیں ہے. علم ہونا ایک الگ معنوی پہلو ہے، اور بیٹیوں کو علم سے نظر انداز کرنا، مگر اس میں اس شرط کو انکلوڈ کر دیجئے کہ شریعت کا دائرہ نہ ٹوٹے. شریعت کے دائرے میں بیٹی اگر ڈاکٹر بن سکتی ہو تو بنائیے، شریعت کے دائرے میں اگر بیٹی BCom کر سکتی ہو تو کرائیے، علوم کی دنیا کو سر کرنے میں معاون بنیے. اگر شریعت کا دائرہ بحال رہتا ہے
اور اگر شریعت ٹوٹتی ہے تو پھر ایسے علم کی دنیا کا کوئی فائدہ نہیں بنتا۔ تیسرے نمبر پر ان کی تربیت پر خصوصی توجہ، عزت نفس کا خیال کرے۔ باپ ہے تو مطلب بیٹوں کی طرح گالیاں نہیں پروسی جائیں گی۔ بدبخت ہیں، ناہنجار ہیں، بدنصیب ہیں وہ باپ جو اپنی بیٹیوں کو گالی دیتے ہیں۔ آپ باپ کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ آپ کو خیال کرنا ہوگا یہ وہ ذات ہے جس کے لیے امام الانبیاء عزت نفس کا ہر پل خیال کرتے تھے۔ یہ بیٹی ہے، اس کی آمد سے آپ کے گھر رحمت کے دروازے مزید کھول دیے گئے۔ اس ننھی جان کی وجہ سے خدا آپ پر مہربان ہوتا ہے۔ اس صنف نازک کی وجہ سے اللہ کی رحمت آپ کی چوکھٹ پر دوہری اترتی ہے۔ اور پھر جزوی پہلوؤں میں بہت سی چیزیں ہیں، مثلا یہ کہ بچی اچھا کام کرے تو دل بڑھائیے، خیال کیجئے، اچھے کلمات کہیے، حوصلہ بڑھائیے، حوصلہ افزا کلمات کہیے، اور یہاں تک چلے آئیے کہ اس کی شادی بیاہ کا وقت پر ایک معقول انتظام کے ساتھ رخصت کر دیجئے، اور اگر کر سکتے ہو تو اپنی موجودگی میں بیٹیوں کو حصہ دے دیجئے۔ بھیا نہیں دیتے، سب بیکار کے بھیا ہے، نہیں دیتے، کوئی نہیں دیتا۔ بعد میں مسئلے بدلتے ہیں، بعد میں انگوٹھے لگایا ہوا دکھاتے ہیں، امی میرے نام کر گئی تھی۔ امی تو خود ایک حصے دار تھی، امی نام کیوں کر گئی؟ امی کے باپ کا راج چل رہا تھا، دولت ابا کی، نام امی کر گئی۔ ازرو شرع تک نہیں بنتا ہے، پی گئے، کھا گئے، بنے پھرتے حضرت جی بہنوں کا حصہ مار کے۔ نہیں، کوئی گنجائش نہیں۔ اس لیے ماں باپ کے لیے لازم ہے اپنی حیات میں کر جاؤ تاکہ بچیاں در در کی محتاج نہ ہو۔ اور پھر اسی میں دوسرا پہلو ہے او ثلاث اخوات، کسی کی بہن ہو۔ یہ بیٹیوں کے لیے رحمت ہے اور یہ اب بہنوں کے لیے رحمت ہے، اور پیمانہ وہی ہے۔ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں، عورت ذات پیدا ہوئی، کسی کی بیٹی بن گئی، کسی کی بہن بن گئی، جس کی بیٹی بنی اس کے ذمے بھی لازم ہے خیال رکھے، پرورش کرے، تربیت کرے، بیٹوں کو فوقیت نہ دے، اس کی عزت نفس سے نہ کھیلے، وقت پر اس کی شادی بیاہ کا انتظام کرے۔ یہی حکم بھائیوں کے لیے ہے، رسپیکٹڈ فل زندگی گزارے، معاملات کریں۔ اور پھر حضور نے ضمانت دی ہے، اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اور پھر بیٹیاں ہیں نا حضرت، بیٹیاں، ان کے ساتھ ایک بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ بیچاری کہہ نہیں پاتی۔ آپ نے 1 کروڑ کی شادی کی اور آپ نے سمجھا حق ادا کر دیا؟ نہیں، وہ 1 دوپہر جب شدت کی گرمی میں اور تمازت کے عالم میں اس نے چولہا جلا کر، انگیٹھی سے لگا کر، بھٹی چلا کر، یا کچن میں جا کے آگ جلا کر آپ کے لیے گرم گرم روٹیاں آپ کو فراہم کی ہیں، یا جب آپ تھکے ماندے اپنی پیشانی پر مایوسی لیے گھر میں داخل ہوئے تھے، سب سے پہلے جس ذات نے آپ کو پہچانا اور آپ کو آگے بڑھ کر حوصلہ دیا، یہ وہی بیٹی ہے۔ اسی بیٹی کا خیال کرتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدہ فاطمہ آ گئی حضور کے پاس اور آ کے کہنے لگیں، اللہ کے رسول، میرے بابا میری جان سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں، اور اپنے ہاتھ دکھائے سیدہ فاطمہ نے، چکی پیستے پیستے گٹے پڑ گئے، اس لیے حاضر ہوئی ہوں، یہ علی بھی میرے ساتھ ہیں، کوئی باندی مل جائے، کوئی غلام مل جائے۔ حضور کے سامنے صرف اپنی فاطمہ نہیں تھی، قیامت تک کے غریب امتی باپ کی تمام بیٹیاں فاطمہ ان کو دکھ رہی تھیں۔ حضور نے فرمایا، میری بیٹی، میری لخت جگر، میری فاطمہ، کیا تم کو ہم اس سے بہتر اور اچھی چیز نہ عطا کر دیں؟ یا رسول اللہ، بابا جان بتائیں اس سے بہتر کیا چیز ہوتی ہے؟ آپ نے سیدہ فاطمہ کو تسبیح فاطمی عنایت فرمائی، اس لیے کہ قیامت تک آنے والا ہر غریب باپ اپنی بیٹی کو مزدور نہیں دے سکتا۔ حضور نے ہر کمزور امتی کا خیال کیا۔ آپ کے گھر میں اگر بیٹی ہے، خیال کیجئے، عزت دیجئے، احترام کیجئے، عزت نفس کا خیال کیجئے، اس کے وقار کو مجروح نہ ہونے دیجئے۔ اور حضرت سنیے، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو آپ کی آبرو بچاتی ہیں، بیٹیاں ہی ہوتی ہیں جو اپنی زندگی کو داؤ پر لگا کر
آپ کے لیے ان راہوں سے گزر جاتی ہیں جن راہوں سے گزرنے کا تصور انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی کیا نہیں ہوتا. ایک نہیں، دو نہیں، سینکڑوں نہیں، ہزاروں بیٹیاں بیئر بار اور ڈانس کلبوں میں ملازمت کرتی ہیں، اپنی عزت نفس کو داؤ پر لگاتی ہیں، اپنے وقار کو مجروح کرتی ہیں، خود کو پامال کرتی ہیں، اپنے جسم کی نمائش کرتی ہیں، صرف اس لیے ان کا باپ پیرالائز کا شکار گھر میں ہے، سر پہ کوئی سائبان نہیں ہے. اپنے بابا کی دوائی کا انتظام کرنے کے لیے یہ بچی اپنی عزت نفس کو بیچ ڈالتی ہے. کبھی سوچیں آپ، بیٹی اس پیمانے پر دکھتی ہے. بیٹیاں وہ ہوتی ہیں جن کا کیا ہوا بھی آپ نہیں دے سکتے. لاکھ روپے کی شادی کی، کروڑ روپے کی شادی کی، ارب روپے کی شادی کر دی اور سمجھتے ہو بس نہیں کر سکتے. وہ جتنا کر گئی ہے آپ ان کا کیا ہوا بھی ان کو نہیں لوٹا سکتے. اور وہ اسی پہ بس کر دینا تو بھی مسئلہ کمزور پڑ جائے، وہ اس پہ بھی بس نہیں کرتی. اگر وہ کسی ایسے نامعقول کے دامن سے بندھ گئیں، پلے بندھ گئیں جو دن رات ستاتا ہے، تڑپاتا ہے، ظلم کرتا ہے، تانے دیتا ہے، ٹھیس پہنچاتا ہے، باپ کو گالی الگ، ماں کو گالی الگ، بھائیوں کو گالی الگ. اب یہ بچی ایک ایسے باپ کی بیٹی ہے جس کے باپ نے کہا چلتے ہوئے، رخصت کرتے ہوئے، جب اس کی آنکھیں نم تھیں، یہ ڈولی میں بیٹھنا چاہ رہی تھی، تب اس کے باپ نے ہاتھ پکڑ کے کہا لخت جگر اپنے باپ کی آبرو کا سودا نہ کرنا. آئے مر جانا تھا اس کو، اس کے لیے تو قیامت ہے یہ جملہ. اب ساری زندگی گزار دی مگر باپ کی آبرو کا سودا نہ کیا، ظلم سہے. کسی دن گھر آئی تھی، ماں کو دکھڑے سنا رہی تھی تو باپ کے کانوں میں آواز چلی گئی. اس نے اپنی بیوی سے پوچھا یہ سب چل کیا رہا ہے؟ تو بیٹی نے باپ سے آگے بڑھ کے کہا میں نے تو آپ کو بہت کچھ نہیں بتایا، میرے ساتھ تو بہت کچھ ہوا ہے. ایک بچی کے احوال ایک موقع پر سننے کا اتفاق ہوا. میں نے اس کے والد لے کے آئے کہ یہ اپنی شوہر سے طلاق چاہتی ہے. تو میں نے اس سے کہا بہن بیٹی کیوں چاہتی ہو؟ طلاق کے بعد کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے. تو اس نے کہا آپ نے بہن کہہ دیا، دل کو چبھا، اس لیے بتا دیتی ہوں. اور یوں اس بچی نے ہلکا سا آستین اوپر کیا تو جلی ہوئی سگریٹوں کے نشان اس کے وجود پر تھے. اس کا باپ چیخ مار گیا اور پھر اس بیٹی نے کہا یہ میرے بابا ہیں، میں نے ان کو ابھی کچھ بھی نہیں بتایا، آپ سے شیئر کر رہی ہوں، مسجد کے امام ہیں آپ، یہ آپ تک مجھے لے آئے. میں بلا وجہ طلاق نہیں مانگ رہی ہوں، میرے جسم کے وہ نازک مقامات بھی محفوظ نہیں ہیں جہاں کوئی درندہ بھی یہ ظلم نہیں کرتا. وہ پھر بھی سہتی ہے، چپ رہتی ہے. آپ جانتے ہیں کیوں؟ وہ جو ڈولی میں بٹھاتے ہوئے رخصتی کے وقت آپ نے اپنی نم آنکھوں سے کہہ دیا تھا اپنے باپ کی آبرو کا سودا نہ کرنا، وہی تیرا گھر ہے. اب کیا تھا اس بیٹی کے لیے؟ اسے مر جانا ہے. فاطمہ بنت محمد کی پیروکاری میں ہے، حضور کی بیٹی حضور کی چوکھٹ پہ آئی ہے، ہاتھوں میں گٹے پڑے ہوئے ہیں. بابا کوئی غلام دے دیجئے، کوئی بادی دے دیجئے. آپ کی فاطمہ آٹا پیستی ہے، او محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے. کیا نہیں دے سکتے تھے امام الانبیاء؟ نہیں دیا، اس لیے کہ قیامت تک آنے والی فاطمائیں محمد الرسول اللہ کی نگاہوں کا حصہ تھی. او ثلاث اخوات، بہنیں بھی ہوتی ہیں اسی چوکھٹ پر جس چوکھٹ پہ بھائی بستے ہیں. مذہب اسلام نے عورت کو عزت دی. یہ عورت ذات پیدا ہوئی، کسی کی بیٹی بنی ہے، اب یہ کسی کی بہن بھی بن گئی. بھائیوں سے کہا گیا سائے کی طرح رہو، دیوار بنو، تحفظ کو یقینی بناؤ. تمہارا اس عورت ذات سے یہ جو بہن بن کے آئی ہے رشتہ بہت مختلف ہے. قبیلہ بنو سعد میں محمد پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم. حلیمہ سعدیہ کی ایک بیٹی ہے، ان کا نام شیمہ ہے. وہ حضور کو شام کے وقت کھلانے لے جاتی ہیں اور وہاں بنو سعد کی بچیوں سے کہتی ہیں میرا بھائی بھی ہے اور دیکھو یہ محمد ہیں، بڑے نصیبوں کے مالک ہیں، ان کے آنے سے برکتیں ہو گئیں، ان کے آنے سے رحمتیں ہو گئیں. اور پھر ایک لمبا دورانیہ گزرا، پھر یتیم کا راج آ گیا، محمد الرسول اللہ کی حکومت آ گئی، اور پھر قبیلہ بنو سعد کی اس بیٹی حضرت شیمہ کا نکاح جس قبیلے میں ہوا، اس قبیلے کے ساتھ رسول اللہ کا غزوہ ہوا، جنگ ہوئی. حضور کے صحابہ نے قیدی بنا لیے اور ان قیدیوں کو لے جایا گیا. انہیں چھوڑانے کے لیے گھر گھر قبیلے کے لوگوں نے چندہ کیا. شیمہ کی چوکھٹ پہ پہنچے تو انہوں نے پوچھا کہاں
کس سے لڑائی ہوئی؟ کہ وہ محمد ہے، محمد کہو نا، کون ہے؟ محمد ہے۔ اس نام کے لینے میں مٹھاس ہے، کہو نا کون ہے؟ محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہے۔ وہ محمد، وہ مکے والے، بنو ہاشم والے، عبد المطلب والے، ہاں وہی عبداللہ کے دلارے، آمنہ کے یتیم، وہی محمد ہے، ہاں وہی محمد ہے۔ ارے چھوڑو کہاں چندہ کرتے ہو، بہن کا ناز دیکھو، بہنوں کو بھائیوں پر ایسا ہی ناز ہوتا ہے، کہاں چندہ کرتے؟ آؤ مجھے ساتھ لے چلو، میں ان کی بہن ہوں، واہ شیمہ تیری قسمت کو سلام۔ وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کے ساتھ آئیں، حضور علیہ السلام کے صحابہ کو اطلاع دی گئی، انہوں نے حضور کو اطلاع دی، وہ آئیں، خیمے میں داخل ہوئے، امام الانبیاء کھڑے ہو گئے، آپ اٹھ گئے، رحمت والی چادر اپنے کاندھے سے اتاری، وہ چادر جس کو قرآن کہتا ہے یا ایھا المزمل، اس چادر کو اتار کے بچھایا، اور پھر محمد الرسول اللہ سے وہ مخاطب ہوئی، ہم کلام ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں شیمہ ہوں، حلیمہ کی بیٹی ہوں، آپ کی بہن ہوں۔ محمد آپ جانتے ہو اب بہن بھائی کی باتیں ہو رہی ہیں، حضور بھائی ہیں اور حضرت شیمہ بہن ہیں، اب محمد الرسول اللہ بحیثیت امام الانبیاء نہیں مل رہے ہیں، بحیثیت نبی نہیں مل رہے ہیں، ایک بھائی مل رہا ہے، ایک بہن اپنے بھائی کی چوکھٹ پہ آئی ہے۔ ظالموں، عیدی پر مسئلہ پوچھتے ہو، عیدی دینا جائے، یہ کون سا دین لے کر آتے ہو؟ نہیں میں نہیں دوں گا، اسلام میں نہیں ہے۔ اور وہ جو وراثت ڈکارے بیٹھے اس کا کیا ہوگا؟ اس کا کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے عیدی نہیں ہے، وراثت تو ہے، اس کا کیا ہوگا؟ بہنوں کو گھرانے پر تم بھی مطعون کرتے ہو، بیویاں بھی مطعون کرتی ہیں، تانے دیتے ہو، اور اگر بہن بیوہ ہو جائے پھر تو جو قیامت ٹوٹتی ہے وہ بیان نہیں کی جا سکتی۔ سیدہ شیمہ حضور علیہ السلام کی چوکھٹ پر ہیں، حضور نے فرمایا کیا بات تھی، کیسے زحمت فرمائی؟ بھائی کو بلا لیا ہوتا، تخیل کی پرواز ہے، بھائی کو بلا لیا کہ نہیں آپ کی چوکھٹ پہ آنا تھا، میرے بھائی کا اقبال بلند ہے۔ اور پھر حضرت شیمہ اتنا کہہ کر آپ دیدہ ہوئی، آپ کو معلوم ہے محمد جب آپ چھوٹے سے تھے میں آپ کو لوریاں سناتی تھی، اب حضور سے بھی نہیں رہا گیا۔ آپ نے فرمایا کیا کہتی تھی تم؟ کہ تم ننھے سے تھے اور میں تمہیں گود میں لے کے شام کو ٹہلانے لے جاتی، یہ قبیلے بنو سعد کے کھیت و کھلیان ہریالی شباب پر ہے، محمد کی رحمت کا دریا بہتا ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں میں کہتی تھی ربنا ابقی لنا محمدا، اللہ میرے بھائی محمد کو باقی رکھنا، اس کا اقبال بلند ہے، نصیب بلند ہے، مقام بلند ہے۔ حضرت شیمہ کہتی ہیں جس قبیلے کے لوگوں کو آپ کے لوگوں نے گرفتار کیا ہے، جو مال غنیمت کے طور پر آپ کے یہاں ہیں، اس قبیلے میں میری شادی ہوئی ہے، ایک بہن آپ کی چوکھٹ پہ ہے، آپ سے کچھ چاہتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کیا چاہتی ہو؟ کہ اپنے قبیلے کی رہائی چاہتی ہوں۔ فرمایا بہن تو چوکھٹ پہ آئی ہے اس لیے بغیر کسی بات پرس کے جا، تیرے سارے لوگوں کو محمد چھوڑتا ہے۔ اور یہ اعلان عام کیا جاتا ہے اس تصویر کے نتیجے میں ایک منظرنامہ پیش کیا جاتا ہے، اور وہ یہ ہے لوگوں میری سگی نہیں تھی تو یہ کردار میں نے زندہ کیا ہے، یہ میری رضائی بہن تھی، سوچو سگی ہوتی تو میں کیا کرتا، سگی ہوتی تو میں کیا کرتا۔ وقت ہو چلا ہے، دو کردار رہ گئے، کتنے رہ گئے؟ وہ کسی نے کہا پیاس چھوڑے رکھنی چاہیے، کسی نے کیا کہا ہے؟ پیاسا رکھنا چاہیے، اگر دوسرا گلاس بھی پلا دو تو پیاس بجھ گئی۔ آئندہ ہفتے پھر اسی پر بات کریں گے، ہم پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تفصیل عرض کیے دیتا ہوں، بیٹا اور باپ اور ماں جتنے رشتے ہیں، اور پھر آگے چل کر کے ہم چونکہ مارکیٹ کی مسجد میں ہیں، تاجروں کو حضور کی رحمت کیسے اور کتنی ملی ہے یہ سب تفصیل سے آپ کے سامنے آتا رہے گا۔ اللہ رب العزت والجلال مجھے اور آپ کو اسلام کی حقیقی تصویر سے آشکارا فرمائے، آشنا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔